السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر جو تاریخ پاکستان ہمیں کتابوں میں پڑھائی گئی تھی وہ درست ہے تو ہم پاکستان یا اسلام کے مفاد کے حصول کے بجائے برطانوی اور امریکی مفاد کے لیے قربانیاں کیوں دیتے رہے؟ اگر اس ملک کے رہنے والے 95% مسلمان ہیں اور آئین اسلامی ہے تو پاکستان کی ریاست میں دور دور تک اسلام نظر کیوں نہیں آتا؟ اگر ہمارے ادارے ہمارے اصل محافظ ہیں تو یہ ہمارے خلاف ہی کیوں لڑتے ہیں؟ یہ ہمارے خلاف ہی کیوں ہوتے ہیں؟ صرف ہم ہی کیوں مرتے ہیں؟ اگر ہمارے حکمران واقعی ہمارے خیر خواہ ہیں تو 75 سال میں ذلت کا سفر آج اس قدر ہزیمت تک کیسے پہنچا؟ اگر پاکستانی ایک قوم ہے تو اپنے مشترکہ مفاد کے لیے کبھی باہر کیوں نہیں نکلا؟ دنیا کی تاریخ دیکھی جائے یا عقلی بنیاد پر پرکھا جائے تو یہ کسی طور بھی ممکن نہیں ہے کہ ایک بہت بڑی آبادی کے ساتھ ہر روز ظلم ہو، ان کے ساتھ ظلم روا رکھا جائے، ذلت ہمیں زندگی اور ہر روز جینے اور مرنے کے عمل سے گزارا جائے، مگر وہ قوم محض اس لیے خاموش رہے کہ اس کا ہر دوسرا آدمی بھی اس حرام خوری کے اندر بخود شامل ہے۔ اور یہ کیسی عجیب بات ہے کہ کروڑوں اور اربوں کے ہجوم میں چند لاکھ لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جن میں ذرہ برابر غیرت، شرم یا حمیت نام کی کوئی چیز ہو اور وہ اپنے حق کے لیے کم سے کم کوئی سوال اٹھا سکیں، یا پھر کچھ لوگوں کا محاسبہ کرنے کی پوزیشن میں ہو۔ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو آزادی کے نام پر ادھر ادھر سے اسلام کے جھنڈے تلے اکٹھا کیا گیا اور ایک خاص قسم کا ستو پلا کر آنے والے 50 سے 100 سالوں کے بین الاقوامی مقاصد کے حصول کے لیے ایک گدے کپڑے کی طرح بار بار بے رحمی سے استعمال کیا گیا۔ وہ بھارت کے روس کے حامی وجود کو توڑنا ہو یا روس کا رستہ روکنے کے لیے دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ کی ایک پلانٹ شکست ہو جس کے ذریعے تباہی کروا کر برطانیہ کو مجبور کیا جائے کہ وہ بھارت کو چھوڑ دے اور پھر ایک خاص طریقہ کار کے تحت بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کروا کر اس خطے کے اندر ایک ایسی ریاست کا وجود عمل میں لایا جائے تاکہ روس کا جو مستقبل کا نقشہ ہے اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالی جائے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے اس ریاست کے لوگوں کا خون، عزت اور ان کے حالات کو استعمال کر کے اپنے آپ کو اس جنگ سے دور رکھ کے خاص طریقے سے اپنے مقاصد کا حصول کیا جائے۔ چنانچہ ایک ایسی خاص قوم تیار کی گئی جو چند معمولی چندوں اور وظائف کے عوض اپنی ہر چیز کی بازی ان بین الاقوامی مفادات کے حصول کے لیے لگانے کو تیار رہتے تھے۔ اسلام، پاکستان اور گوناگو قسم کے دشمن اور دوست پیدا کر کے امریکی مفادات کا ایک خاص طریقے سے تحفظ کیا گیا، اور یہ لوگ جانے انجانے میں ان مفادات کے لیے اپنی جانیں، اپنا مال، اپنی عزت اور معیشت قربان کرتے رہے۔ جب تک بین الاقوامی مفادات کا طوطی سر چڑھ کر بول رہا تھا تو امدادیں بھی دی گئیں، معاہدے بھی کیے گئے اور اپنی دوستوں کے صف میں بھی شامل کیا گیا، جبکہ اب انہی بین الاقوامی کھلاڑیوں کو پاکستان کی مزید ضرورت نہ رہی تو پاکستان کو ایک بوڑھی طوائف کی طرح ٹھوکریں مارنے کے لیے در بدر کھلا چھوڑ دیا گیا۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، مگر ایک چھوٹی سی مثال دے کے آپ کو یوں سمجھاؤں کہ جنیوا میں اربوں ڈالر کے معاہدے کیے گئے اور یہ کہا گیا کہ یہ امداد پاکستان کو ملے گی، مگر اب جب پاکستان ان معاہدوں کی بات کرتا ہے تو ان کو ڈھینگا دکھا دیا جاتا ہے۔ اس سے بڑی ذلت اور ضلالت تاریخ میں شاید ہی کسی دوسرے ملک کو نصیب ہوئی ہو۔ جس امت مسلمہ کا ڈنڈونک پاکستانیوں کو بیچا گیا تھا اس نے بھی یہ شرائط رکھی ہیں کہ امریکہ مانے گا تو ہم مانیں گے، اور IMF کے نام پر تو روز امریکہ والے پاکستان سے چٹکلے کھیل رہے ہیں۔ چین کے ساتھ دوستی ہمالیہ سے اونچی تھی اور بحر عرب سے گہری تھی۔ اس بری ترین حالت میں چین نے بھی پاکستان کو ہمالیہ سے کود کر بحر عرب میں غرق ہونے کا مشورہ دیا اور اپنا قرضہ تک بھی رول اوور کرنے کو تیار نہیں ہے۔ نتیجتاً نہ خدا ملا، نہ مسالے صنم، نہ ادھر کرے نہ ادھر کرے، بلکہ اگر موجودہ حالات کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ کہیے کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ دہشت گرد پولیس کے اوپر حملہ آور ہے، بارڈر کے اوپر ہمارے فوجیوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، شہر کا سینہ چیر کر بازار کے بیچوں بیچ عوام کا تحفظ کرنے والے اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، اور جن اداروں کا کام ان دہشت گردوں اور دشمنوں کی انٹیلیجنس کرنا تھا، ان کے بارے میں پیشگی خبر گیری رکھنا تھا، وہ خود سے سوال پوچھنے والے اپنے ہی لوگوں کی آڈیوز ویڈیوز بنا رہے ہیں اور ان کی جاسوسی کر رہے ہیں، ان کے فون ریکارڈ کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد انٹرنیٹ کے اوپر سوشل میڈیا پہ 15 سے 25 سال کے لونڈے لپاڑوں کے مقابلے میں غزوہ ہند کے چورن بیچ رہے ہیں۔ حکمران کشکول لے کر ریزگاری اکٹھی کرنے میں لگے ہیں،
اور اس کے عوض وہ اپنی بچی کچی عزت کو بھی داؤ پر لگا کر محض اپنے ذاتی اور خاندانی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی شخصی نسلوں کا تحفظ کر رہے ہیں۔ یہ سارے حالات انتہائی غیر معمولی ہیں۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی 25 کروڑ لوگ سو رہے ہیں۔ نہ ان کو مہنگائی کی پرواہ ہے، نہ ان کو عزت کا کوئی ڈر ہے، نہ ان کو اپنی زندگی کا کچھ خیال ہے، اور نہ ان کے اندر کسی انسانیت کا وجود آپ کو نظر آتا ہے۔ نہ جانے مورخ ان سب حالات کو کن الفاظ میں لکھے گا۔ افغانستان کے لیے لڑائی لڑی، اب افغانستان سے دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے۔ بارڈر کے اوپر ان تمام چیزوں کے لیے ارب روپے کی مالیت سے ایک باڑ لگائی جو بھاڑ میں چلی گئی۔ چین کی مجرمانہ خاموشی، دوسری طرف سے بھارت کی ایک ایئر لائن $100 بلین کے جہاز خریدتی ہے، ان کی ایئر فورس $50 بلین کے جہاز خریدتی ہے، جبکہ ان کے پاس ایک شخص جس کی مالیت 150 ارب ہے، 100 ارب ہے، اس طرح کے کئی لوگ موجود ہیں، کئی کمپنیاں موجود ہیں، اور ہم ایک ارب ڈالر کی بھیک مانگنے کے لیے ایک سے ایک مسخرہ وزیر اعظم بھرتی کر کے جنگ ہزائی کا سبب بن رہے ہیں، اور اس کے اوپر پوری قوم خاموش ہے۔ چنانچہ وقت آ گیا ہے کہ ہم مطالعہ پاکستان کے اندر پڑھائی گئی غلط تاریخ پاکستان سے باہر نکلیں، اور اس مبالغہ آرائی جو دن رات ہماری اخباروں اور ہمارے ٹی وی کے اوپر ہوتی رہی، اس سے نکل کے اپنی اصل تاریخ کا مطالعہ کریں، اور اپنے وجود میں آنے کے اسباب کو دیکھیں، اور اس کے بعد سے جو کچھ ہوا اس کو صحیح تناظر کے اندر پیرہن میں دیکھ کر مشاہدہ کریں، تاکہ ہمیں اپنے وجود کے اسباب معلوم ہوں، اس کی بنیاد پر ہم کوئی عقلی فیصلہ کر سکیں اور کسی بہتر مستقبل کی پیش بندی کر سکیں۔ کیونکہ یہ جو حالات ہیں یہ ایک دن میں پیدا نہیں ہوئے، ان حالات کو خاص طریقے سے پروان چڑھایا گیا ہے، جس کو مختلف دین سے لے کر قوم کے مختلف لبادوں کے اندر ڈال کر یہ ایسی منظر کشی کی گئی ہے کہ جس سے ہم اپنے اصل حقائق سے بہت دور چلے گئے۔ چنانچہ اب ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم بحیثیت قوم کہاں کھڑے ہیں اور ہماری منزل کیا ہے۔ ان حقائق سے پردہ اٹھانے کی ضرورت ہے اور اپنے مستقبل کی صحیح پیش بندی کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ان حالات کا بہتر طور پر مقابلہ کر سکیں اور کسی اچھے مستقبل کی تعبیر نو کر سکیں۔ بہت شکریہ۔